بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 6 رمضان المبارک 1446 ہجری مطابق 7 مارچ 2025 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ پہلا مضمون ہے اصلاحیات، اپنے روزے کو بچائیں، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ یہ ٹائٹل اور عنوان دیکھ کر چونکیے مت، عنوان بالکل درست اور ٹھیک ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں، بلکہ اسے تباہ کن چیزوں سے بچانا بھی ضروری ہے۔ جس طرح بچہ بازار سے غبارہ لاتا ہے تو اسے سوئی اور نوکیلی چیزوں سے بچا کر رکھتا ہے، اسی طرح جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں بھی اسے کچھ چیزوں سے بچا کر رکھنا ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کا بچاؤ نہ کریں تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہیں اس کی روح یعنی ہوا نہ نکل جائے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا، جس طرح غبارے کی ہوا نکل جاتی ہے اسی طرح روزے کی ہوا بھی نکل جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسی چیزیں بتائی ہیں جن سے روزے کی روح نکل جاتی ہے اور وہ بے جان ہو جاتا ہے۔ یوں تو ہر طرح کے گناہ سے روزے کے روح پر اثر پڑتا ہے، لیکن حدیثوں میں چند چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو گھٹیا اور گندی باتیں نہ کرے، اس سے روزے پر اثر پڑتا ہے۔ بخاری 1894۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار چیخ و پکار نہ کرے، بخاری 1904۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس لیے ارشاد فرمائی کیونکہ عام طور پر جب روزے دار کو بھوک و پیاس کی شدت لگتی ہے تو وہ کنٹرول کھونے لگتا ہے، غصہ دوسروں پہ نکالنے لگتا ہے، چیخ پکار کرنے لگتا ہے، اس سے روزوں پر اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزے سے ہو اور دوسرا شخص اسے ورگلا رہا ہو، اسے پریشان کر رہا ہو، برا بھلا کہہ رہا ہو، جھگڑا کر رہا ہو، تو وہ اس سے یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں جھگڑا نہیں کروں گا۔ بخاری 1904۔ کہنے سے مراد یہ کہ میں روزے سے ہوں اس لیے تم سے بحث و جھگڑا نہیں کر سکتا، کیونکہ روزے دار کو ان سب چیزوں سے منع کیا گیا، ان سب چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ بات آپ نے اس وجہ سے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کہی کہ عام طور پر بھوک کی حالت میں انسان کو غصہ جلدی آتا ہے، دوسرے کی ذرا سی بات پر وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، پھر دونوں طرف سے تکرار شروع ہو جاتی ہے، دیکھتے دیکھتے جھگڑا بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ چیزیں دیکھنی ہوں تو مسجدوں کا جائزہ لے لیجئے، رمضان میں کس طرح ذرا سی باتوں پہ لوگ آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ بخاری 1903۔ یعنی جب تم اللہ کے لیے جھوٹ اور گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو پھر صرف کھانا پینا چھوڑ دینے سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہو جائے گا۔ تمہاری بھوک پیاس سے اسے کوئی خوشی تھوڑی ملتی ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم نیک و فرما بردار بن جاؤ، وہ تو تمہاری فرما برداری سے خوش ہوتا ہے۔ اب اگر تم نے کھانا پینا تو چھوڑ دیا لیکن یہ گناہ نہیں چھوڑے تو پھر اللہ کیسے خوش ہوگا؟ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا روزہ مکمل ہی نہیں ہوا جو دن بھر لوگوں کی غیبت کرتا ہے۔ ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں اسی طرح ہمیں اس کی حفاظت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچا جائے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہوں نے روزوں سے بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے راتوں میں عبادت تو کرتے ہیں لیکن انہیں مشقت کے علاوہ کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ مسند احمد 8693۔ اس لیے اپنے روزے بھی رکھیں اور روزے کی حفاظت بھی کریں۔ دوسرا مضمون ہے اخلاقیات، سماج کی 3 برائیاں۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں برے لوگ وہ ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں، دوسروں دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں اور باعزت لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ مسند احمد 2027-052۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں جب ہم سماج کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں برائیاں ہمارے سماج میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، آپس میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے ایک کی بات دوسرے سے، دوسرے کی بات تیسرے سے، تیسرے کی چوتھے کے سامنے بیان کرنا آج کل ہماری عادت و فیشن بن گیا ہے۔ بلا وجہ لوگوں کو ہم یہ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ چرچا ہو رہی تھی، حالانکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہمارے سماج میں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ شریعت کی نگاہ میں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ کبھی اس کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی کو برے لوگوں کی نشانیاں بتائی ہیں۔
اسی طرح ہمارے سماج میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند دوست خاندان کے لوگ آپس میں محبت کے ساتھ رہ رہے ہوں تو بہت سے لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا ہے، اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم قریب آ جائیں اور کسی طرح ان کی محبت کو دشمنی میں اور ان کے اتحاد کو اختلاف میں بدل دیں۔ چنانچہ وہ چین سے نہیں بیٹھتے، ان کے درمیان غلط فہمی پیدا کر کے ان کی آپسی محبت اور دوستی کو ختم کر دیتے ہیں۔ پھر وہ دوست جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کو تیار رہتے تھے ایک دوسرے کے سخت دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ خاندان جس کی آپسی محبت اور اتحاد لوگوں کے لیے مثال دیکھتے ہی دیکھتے بکھر جاتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپسی محبت اور بھائی چارے کو ختم کرنے والے لوگ ہمارے سماج کے گھٹیا اور بدترین انسان ہیں۔ سماج کے با اثر اور باعزت شریف اچھے لوگوں پر بلا وجہ کیچڑ اچھالنا، ان کے اندر کیڑے نکالنا، ان کے عیب اور کمزوری کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا بھی ہمارے سماج کا مشغلہ بن گیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب لوگ عیب اور کمزوری سے پاک ہیں اور ان کے اندر کوئی کمی اور برائی نہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس کے عیب پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے وہ عزت و احترام کی زندگی بسر کر رہا ہے، لوگ اسے اچھا اور نیک سمجھ رہے ہیں، وہ سماج کے لیے سود مند بھی ہے، تو بلا وجہ اس کے عیب کی تلاش اور کمزوری کی ٹوہ میں رہنا، موقع ملتے ہی اس کو بدنام کرنا اور بے عزت کر دینا اچھے لوگوں کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایسا مزاج رکھنے والے لوگ سماج کے برے اور گھٹیا لوگ ہیں۔ اس لیے اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور اگر ہمارے اندر یہ برائیاں موجود ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی زبان و قلم کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین انسان کہا ہے۔ تیسرا مضمون ہے اصلاحیات کہ اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فغن ہے۔ اس مہینے میں بندوں کو نیکیوں کی طرف لانے اور ان کو برائیوں سے محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انتظام کیا جاتا ہے۔ جس طرح موسم بہار میں جب روح پرور ہوائیں چلتی ہیں تو طبیعت میں ایک خاص قسم کا نشاط پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو طبیعت میں ایک خاص قسم کی تازگی اور فرحت محسوس ہوتی ہے۔ گناہگار سے گناہگار انسان بھی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور نیکیوں سے اپنے دامن کو بھرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس مہینے میں خاص انتظام ہوتا ہے اور بگڑے ہوئے لوگ سدھر جائیں، بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پر آ جائیں، گناہگار توبہ کر لیں، اللہ کو ناراض کرنے والے اللہ کو منا لیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے شیاطین اور سرکش جنات کو بیڑی لگا دی جاتی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا ایک بھی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ ایک پکارنے والا پکارتا ہے اے خیر اور نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، اے شر اور بدی کے طلبگار دور باز آ جا، اور اللہ کے بہت سے بندے آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور ایسا رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ ترمذی 682۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ اس ماہ مبارک میں روزے دار کی طبیعت کو نیکی اور خیر کی طرف مائل کرنے کی غیبی انتظام کیا جاتا ہے، چنانچہ اس کے لیے اللہ کا حکم سے شر اور بدی کے سرچشموں یعنی شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، نیکی کی راہوں کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جنت کی روح پرور ہوائیں آنے لگتی ہیں، ایمان کے باد بہاری چلنے لگتی ہے، گناہوں اور نافرمانیوں کا سلسلہ تھم سا جاتا ہے، شیاطین کی اچھل کود پر پابندی لگا دی جاتی ہے، ایک روحانی اور نورانی ماحول میں بندہ آ جاتا ہے، ہر طرف تلاوت ذکر کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، نوافل کی کثرت ہو جاتی ہے، فرائض کا اہتمام بڑھ جاتا ہے، مسجد کی رونق دوبالا ہو جاتی ہے، زبانیں غیبت اور فحش باتوں سے رک جاتی ہیں، گویا تقویٰ اور خوف خدا کی دولت سے ایک مومن مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے احوال پر غور کریں، اپنی طبیعتوں کا جائزہ لیں، اپنے رجحانات کو ٹٹولیں، اپنے جذبات کو دیکھیں اور ان سب کو نیکی اور خیر کی طرف مائل کرنے کی فکر کریں اور نفسانی اور شیطانی چالوں کو ناکام بنائیں۔ ماہ رمضان کے انوار و برکات سے اپنے دامن مراد کو بھرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک توفیق سے نوازے، آمین۔ مسائل: روزے کی حالت میں گلوکوز یا انجیکشن لگوانا۔ روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جب تک بہت ضروری نہ ہو ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں انجیکشن یا کوئی ٹیکہ لگانے سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر اس کا اثر پیٹ یا دماغ پر پہنچ رہا ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ڈائلیسس یعنی جو گردے کی دھلائی کروائی جاتی ہے ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کتاب المسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 154۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔